مغربی تہذیب کی بنیادیں۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ قوم جو مغرب سے آ کر ہم پر مسلط ہوئی ہے، جس کی طاقت سے ہم مغلوب ہوئے اور جس کی غلامی کا جوا ہماری گردن پر رکھا گیا ہے، وہ اپنے ساتھ کیا کچھ لائی تھی، اس کے نظریات کیا تھے، اس کا مذہب اور اس کا فلسفہ کیا تھا، اس کے اخلاقی اصول کیا تھے، اس کے تمدنی تہذیبی رنگ ڈھنگ کیا تھے، اس کی سیاست کن بنیادوں پر مبنی تھی، اور اس کی ان سب چیزوں نے ہمیں کس کس طرح کتنا کتنا متاثر کیا۔ مذہب۔ جن صدیوں میں ہم مسلسل انحطاط کی طرف جا رہے تھے، ٹھیک وہی صدیاں تھیں جن میں یورپ نشأت جدیدہ کی ایک نئی تحریک کے سہارے ابھر رہا تھا۔ اس تحریک کا آغاز ہی میں دور متوسط کے عیسائی مذہب سے تصادم ہوا، اور یہ تصادم ایک ایسے افسوسناک نتیجے پر ختم ہوا جو نہ صرف یورپ کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے غارت گر ثابت ہوا۔ پرانے زمانے کے عیسائی متکلمین نے اپنے مذہبی عقائد کی اور بائبل کی تصور کائنات و انسان کی پوری عمارت یونانی فلسفہ و سائنس کے نظریات، دلائل اور معلومات پر تعمیر کر رکھی تھی، اور ان کا گمان یہ تھا کہ ان بنیادوں میں سے کسی کو اگر ذرا سی بھی ٹھیس لگ گئی تو یہ پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہے گی اور اس کے ساتھ مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ نہ کسی ایسی تنقید و تحقیق کو گوارا کرنے کے لیے تیار تھے جو یونانی فلسفہ و سائنس کے مسلمات کو مشتبہ بناتی ہو، نہ کسی ایسے فلسفیانہ تفکر کو برداشت کر سکتے تھے جو ان مسلمات سے ہٹ کر کوئی دوسری ایسی فکر پیش کر سکتی ہو جس کی وجہ سے اہل کلیسا کو اپنے علم کلام پر نظر ثانی کرنی پڑ جائے، اور نہ کسی ایسی علمی تحقیقات کی اجازت دے سکتے تھے جس سے کائنات و انسان کے بارے میں بائبل کی دی ہوئی اور متکلمین کی مانی ہوئی تصویر کا کوئی جز غلط ثابت ہو جائے۔ اس طرح کی وہ ہر چیز کو مذہب کے لیے اور مذہب پر بنے ہوئے پورے نظام تمدن و سیاست و معیشت کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس جو لوگ نشأت جدیدہ کی تحریک اور اس کے محرکات کے زیر اثر تنقید، تحقیق اور دریافت کا کام کر رہے تھے، انہیں قدم بقدم اس فلسفہ و سائنس کی کمزوریاں معلوم ہو رہی تھیں جن کے سہارے عقائد و کلام کا یہ پورا نظام کھڑا ہوا تھا۔ مگر وہ جوں اس میدان میں آگے بڑھتے تھے، اہل کلیسا اپنے مذہبی اور سیاسی اقتدار کے بل بوتے پر روز بروز زیادہ سختی کے ساتھ ان کی راہ روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ آنکھوں کو پچھلے زمانے کی مانی ہوئی حقیقتوں کے خلاف بہت سی چیزیں روز روشن میں نظر آ رہی تھیں، مگر اہل کلیسا کو اصرار تھا کہ ان مسلمات پر نظر ثانی کرنے کے بجائے دیکھنے والی آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ دماغوں کو بہت سے ان نظریات میں جھول محسوس ہو رہا تھا جن کو پہلے محض عقائد کی اٹل دلیل سمجھا گیا تھا، مگر اہل کلیسا کہتے تھے کہ ان دلائل پر غور و فکر کرنے کے بجائے ان دماغوں کو پاش پاش کر دینا چاہیے جو ایسی باتیں سوچتے ہیں۔ اس کشمکش کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ جدید علمی بیداری میں اول روز ہی سے مذہب اور اہل مذہب کے خلاف ایک ضد سی پیدا ہو گئی، اور جوں اہل مذہب کی سختیاں بڑھتی گئیں، یہ ضد بھی بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی۔ یہ ضد صرف مسیحیت اور اس کے کلیسا ہی تک محدود نہ رہی، بلکہ مذہب فی نفس ہی اس کا ہدف بن گیا۔ علوم جدیدہ اور تہذیب جدید کے علمبرداروں نے یہ سمجھ لیا کہ مذہب بجائے خود ایک ڈھونگ ہے، وہ کسی عقلی امتحان کی ضرب نہیں بن سکتا، اس کے عقائد دلیل پر نہیں بلکہ اندھے اوہام پر مبنی ہے۔ علم کی روشنی بڑھنے سے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پول نہ کھل جائے۔ پھر جب علم کے میدان سے آگے بڑھ کر سیاست اور معیشت اور نظام اجتماعی کے مختلف میدانوں میں یہ کشمکش پھیلی، اور اہل کلیسا کی حتمی شکست کے بعد تہذیب جدید کے علمبرداروں کی قیادت میں ایک نئے نظام زندگی کی عمارت اٹھی، تو اس سے دو اور نتیجے برآمد ہوئے جنہوں نے آنے والے دور کی پوری انسانی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ ایک یہ کہ نئے نظام زندگی کے ہر شعبے سے مذہب کو عملاً بے دخل کر دیا گیا، اور اس کا دائرہ صرف شخصی عقیدہ و عمل تک محدود کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ بات تہذیب جدید کے بنیادی اصولوں میں داخل ہو گئی کہ مذہب کو سیاست، معیشت، اخلاق، قانون، علم و فن، غرض اجتماعی زندگی کے کسی شعبے میں بھی دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ وہ محض افراد کا شخصی معاملہ ہے۔ کوئی شخص اپنی انفرادی زندگی میں خدا اور پیغمبروں کو ماننا چاہے تو مانے،
اور ان کی دی ہوئی ہدایات کی پیروی کرنا چاہے تو کرتا رہے، مگر اجتماعی زندگی کی ساری اسکیم اس سوال سے قطع نظر کر کے بننی اور چلنی چاہیے کہ مذہب اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے اور کیا ہدایت نہیں دیتا۔ دوسرے یہ کہ تہذیب جدید کی رگ رگ میں خدا بیزاری اور لا مذہبیت کی ذہنیت پیوست ہو گئی۔ علوم و فنون اور ادب کا جو کچھ بھی ارتقا ہوا، اس کی جڑ میں وہ ضد برابر موجود رہی جو علمی بیداری کے آغاز میں مذہب اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے خلاف پیدا ہو چکی تھی۔ اس فکری غذا سے پرورش پائی ہوئی تہذیب جہاں جہاں پہنچی، وہاں انداز فکر یہ ہو گیا کہ مذہب جو چیز بھی کرتا ہے، خواہ وہ خدا اور آخرت اور وحی اور رسالت کا عقیدہ ہو یا کوئی اخلاقی و تمدنی اصول، بہرحال وہ شک کا مستحق ہے۔ اس کی صحت کا کوئی ثبوت ملنا چاہیے، اور نہ ملے تو اس سے انکار کیا جانا چاہیے۔ اس کے برعکس ہر وہ چیز جو دنیاوی علوم و فنون کے اساتذہ کی طرف سے آئے وہ مان لینے کے مستحق ہے، الا یہ کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی ثبوت مل جائے۔ یہ انداز خیال مغرب کے پورے نظام فکر پر اثر انداز ہوا، اور اس نے صرف علم و ادب ہی کو مذہبی نقطۂ نظر سے منحرف نہیں کر دیا، بلکہ وہ تمام اجتماعی فلسفے اور اجتماعی نظام جو اس نظام فکر کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں، عملاً خدا پرستی کے تخیل سے خالی اور آخرت کے تصور سے عاری ہے۔ فلسفہ حیات، یہ تو تھا مذہب کے بارے میں اس آنے والی فاتح تہذیب کا رویہ۔ اب دیکھیے کہ اس کا اپنا فلسفہ حیات کیا تھا جسے مذہب کی نفی کر کے اس نے اختیار کیا تھا۔ یہ سراسر ایک مادہ پرستانہ فلسفہ تھا۔ مغرب کے فکری رہنما محسوسات سے ماورا کسی غیبی حقیقت کو ماننے کے لیے نہ تو تیار ہی تھے، اور نہ وحی و الہام کے سوا جس کے وہ منکر تھے، حقائق غیب کو جاننے اور ٹھیک ٹھیک سمجھنے کا اور کوئی ذریعہ ہی ہو سکتا تھا۔ پھر سائنٹیفک اسپرٹ اس امر میں بھی مانے تھی کہ وہ مجرد قیاسات پر غیبی طاقتوں کے متعلق کسی تصور کی عمارت کھڑی کر دیں۔ اس کی کوشش اگر کی بھی گئی تھی تو علمی تنقید کے معاملے میں وہ نہ ٹھہر سکی۔ اس لیے غیب کے بارے میں جب وہ شک اور لا ادریت کے مقام سے آگے نہ بڑھ سکے تو ان کے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ دنیا اور اس کی زندگی کے متعلق وہ جو رائے بھی قائم کرے صرف حواس کے اعتماد پر کرے۔ اس چیز نے ان کے پورے فلسفہ زندگی کو ظاہر پرست بنا کے رکھ دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ انسان ایک قسم کا حیوان ہے جو اس زمین میں پایا جاتا ہے، وہ نہ کسی کا تابع ہے اور نہ کسی کے آگے جواب دہ ہے۔ اس کو کہیں اوپر سے ہدایات بھی نہیں ملتی، اپنی ہدایات اسے خود لینی ہے، اور اس ہدایت کا ماخذ اگر کوئی ہے تو وہ قوانین طبعی ہے یا حیوانی زندگی کی معلومات یا پھر خود پچھلی انسانی تاریخ کے تجربات۔ انہوں نے سمجھا کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کی کامیابی اور خوشحالی عین مطلوب ہے، اور اسی کے اچھے اور برے نتائج مدار فیصلہ ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد اپنی طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اپنے نفس کی خواہشوں کو حاصل کرنے کے سوا نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ حقیقت جو کچھ بھی ہے ان ہی چیزوں کی ہے کہ جن کو ناپا تولا جا سکے یا جن کا وزن و قدر کسی طرح کی پیمائش قبول کر سکے۔ جو چیزیں اس نوعیت کی نہیں ہیں وہ بے حقیقت اور بے قدر ہیں، ان کے پیچھے پڑنا وقت ضائع کرنا ہے۔ میں یہاں ان فلسفیانہ نظاموں کا ذکر نہیں کر رہا جو مغرب میں بنے، کتابوں میں لکھے گئے اور یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے رہے۔ میں اس تصور کائنات و انسان اور اس تصور حیات و دنیا کا ذکر کر رہا ہوں جسے مغربی تہذیب و تمدن نے اپنے اندر جذب کیا، اور جو ایک مغربی کے ذہن میں اور اس سے اثر لینے والے ایک عام آدمی کے ذہن میں پیوست ہوا۔ اس کا خلاصہ وہی کچھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ 3 بڑے فلسفیانہ نظریے ایسے ہیں جو 18ویں اور 19ویں صدی میں اس زمانے میں جبکہ ہم مغرب کے غلام رہے تھے اٹھے اور اپنی تفصیلات سے قطع نظر اپنی روح کے اعتبار سے پوری تہذیب پر چھا گئے۔ میں یہاں خاص طور پر ان کا ذکر کروں گا کیونکہ انسانی زندگی پر جتنا ہماگیر اثر ان کا پڑا ہے شاید ہی کسی اور چیز کا پڑا ہو۔ ہیگل کا فلسفہ تاریخ، ان میں سب سے پہلا نظریہ وہ ہے جو ہیگل نے تاریخ انسانی کی تعبیر کے سلسلے میں پیش کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ کے ایک دور میں انسانی تہذیب و تمدن کا جو نظام بھی ہوتا ہے
وہ اپنے تمام شعبوں اور اپنی تمام شکلوں سمیت دراصل چند مخصوص تخیلات پر مبنی ہوتا ہے جو اسے ایک دور تہذیب بناتے ہیں۔ یہ دور تہذیب جب پختہ ہو چکتا ہے تو اس کی کمزوریاں واضح ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے تخیلات ابھرنے شروع ہو جاتے ہیں جو اس سے جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس نزاع و کشمکش سے ایک نیا دور تہذیب جنم پاتا ہے جس میں پچھلے دور تہذیب کے باقیات صالحات بھی رہ جاتے ہیں اور کچھ نئی خوبیاں بھی ان تخیلات کے اثر سے پیدا ہو جاتی ہیں جن کی یلغار سے مجبور ہو کر پچھلے دور کے غالب تخیلات بالآخر مصالحت پر مجبور ہوئے تھے۔ پھر یہ دور تہذیب بھی پختگی کو پہنچ کر اپنے ہی وطن سے اپنے چند مخالف تخیلات کو جنم دیتا ہے اور پھر نزاع و کشمکش برپا ہوتی ہے اور پھر دونوں کی مصالحت سے ایک تیسرا دور وجود میں آتا ہے جو پچھلے دور کی خوبیاں اپنے اندر باقی رکھتا ہے اور ان کے ساتھ نئے تخیلات کی لائی ہوئی خوبیاں بھی جذب کر لیتا ہے۔ اس طرح ہیگل نے انسانی تہذیب کے ارتقاء کی جو تشریح کی ہے اس سے عام طور پر ذہنوں نے یہ اثر قبول کر لیا کہ پچھلا ہر دور تہذیب اپنے اپنے وقت پر اپنی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ختم ہوا ہے اور اپنی خوبیاں ہر بعد کے دور تہذیب میں چھوڑ گیا ہے۔ بالفاظ دیگر اب جس دور تہذیب سے آپ گزر رہے ہیں وہ گویا خلاصہ ہے ان تمام اجزائے صالحہ کا جو پچھلے گزرے ہوئے ادوار تہذیب میں پائے جاتے تھے۔ آگے اگر کسی ترقی کا امکان ہے تو ان نئے تخیلات میں ہے جو اس دور تہذیب کے بنیادی تخیلات سے جنگ کرنے کے لیے اٹھے۔ پچھلے ادوار میں کچھ چیزیں ایسی موجود نہیں ہیں جس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اب پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہو، کیونکہ ان کے جو اجزاء بعد کے ادوار تہذیب میں جذب نہیں ہوئے ان کو آزما کر اور ناقص پا کر انسانی تاریخ پہلے ہی ٹھکرا چکی ہے۔ ہمارا تاریخی ذوق ان کی کسی چیز کی اگر کوئی قدر کر سکتا ہے تو اس حیثیت سے کر سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں ایک قابل قدر چیز رہ چکی ہے اور انسانی تہذیب کے ارتقاء میں اپنے حصے کا کام انجام دے چکی ہے، مگر وہ آج اس دور کے لیے نہ قابل قدر ہے نہ کسی طرح مطمع نظر بننے کی مستحق، اس لیے کہ تاریخ اس کے بارے میں پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ در حقیقت یہ کیسا خطرناک فلسفہ ہے۔ تہذیب انسانی کی تاریخ کا یہ تصور جس ذہن میں بھی اتر جائے، کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں پھر ان ادوار تہذیب کی کچھ بھی قدر و قیمت باقی رہ سکتی ہے جن میں ابراہیم اور موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں؟ کیا وہ کبھی دور نبوت اور خلافت راشدہ کی طرف بھی ہدایت و رہنمائی کے لیے رجوع کر سکتا ہے؟ دراصل یہ ایک ایسا مدلل اور منظم فکری حملہ ہے جس کی ضرب اگر کسی ذہن پر کاری لگ جائے تو اس میں دینی تخیل کی جڑ ہی کٹ کے رہ جاتی ہے۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء دوسرا فلسفہ جو 19ویں صدی میں ابھرا اور انسانی ذہنوں پر چھایا وہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا پیدا کرتا تھا۔ مجھے یہاں ان کے حیاتیاتی پہلو سے بحث نہیں، میں اس کے صرف ان فلسفیانہ اثرات سے بحث کر رہا ہوں جو ڈارون کے طرز استدلال اور اس کے اخذ کردہ نتائج سے نکل کر وسیع تر اجتماعی فکر میں جذب ہوئے۔ عام انسانی ذہن نے ڈارون کے بیان سے متاثر ہو کر کائنات کا جو تصور قائم کیا تھا وہ یہ تھا کہ کائنات ایک رزم گاہ ہے جہاں ہر آن ہر طرف زندگی و بقا کے لیے ایک ابدی جنگ برپا ہے۔ نظام فطرت ہے ہی کچھ ایسا کہ جسے زندہ اور باقی رہنا ہو اسے نزاع اور کشمکش اور مزاحمت کرنی پڑتی ہے، اور مزاج فطرت واقعی ہی کچھ اس طرح کا ہوا ہے کہ اس کی نگاہ میں وہی بقا کا مستحق ہے جو قوت بقا کا ثبوت دے دے۔ اس بے رحم نظام میں جو فنا ہوتا ہے وہ اس لیے فنا ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہے اور اسے فنا ہونا ہی چاہیے، اور جو باقی رہتا ہے وہ اس لیے باقی رہتا ہے کہ وہ طاقتور ہے اور اسے باقی رہنا چاہیے۔ زمین اور اس کا ماحول اور اس کے وسائل زندگی غرض جہاں جو کچھ بھی ہے طاقتور کا حق ہے۔ جس نے زندہ رہنے کی قابلیت کا ثبوت دے دیا ہو، کمزور کا ان چیزوں پر کوئی حق نہیں ہے، اسے طاقتور کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے، اور طاقتور سراسر برسر حق ہے اگر وہ اسے مٹا کر یا ہٹا کر اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ غور کیجئے، یہ تصور کائنات جن دماغوں میں بیٹھ جائے اور نظام فطرت کو اس نگاہ سے دیکھا جانے لگے
تو انسان انسان کے لیے کیا کچھ بن کر رہے گا؟ اس فلسفہ زندگی میں ہمدردی، محبت، رحم، ایثار اور اس طرح کے دوسرے شریفانہ انسانی جذبات کے لیے کیا جگہ رہ سکتی ہے؟ اس میں عدل و انصاف، امانت و دیانت اور صداقت اور راست بازی کا کیا کام؟ اس میں حق کا وہ مفہوم کہاں باقی رہتا ہے جو کبھی کمزور کو بھی پہنچ سکتا ہے؟ اور ظلم کے وہ معنی کب ہو سکتے ہیں جن سے کبھی طاقتور بھی گناہگار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ لڑنے جھگڑنے کا کام اگرچہ پہلے بھی انسان کرتا رہا ہے، مگر اسے فساد سمجھا جاتا تھا، اور اب وہ عین تقاضائے فطرت ہے، کیونکہ کائنات تو ہے ہی ایک میدان جنگ۔ ظلم پہلے بھی دنیا میں ہوتا تھا، مگر پہلے وہ ظلم تھا، اور اب اسے ایک نئی منطق مل گئی ہے جس سے وہ طاقتور کا حق بن گیا ہے۔ اس فلسفے کے بعد یورپ والوں کو ان تمام مظالم کے لیے جو انہوں نے دوسری قوموں پر ڈھائے ایک محکم دلیل ہاتھ آ گئی۔ انہوں نے غلام بنایا تو یہ گویا ان کا حق تھا جو انہوں نے عین قانون فطرت کے مطابق حاصل کیا۔ مٹنے والے مٹنے ہی کے مستحق تھے، اور ان کی جگہ لینے والوں کا حق یہی تھا کہ وہ ان کی جگہ لے۔ اس بارے میں اگر اہل مغرب کے ضمیر میں پہلے کوئی خلش تھی تو ڈارون کے منطق نے اسے دلائل و شواہد سے دور کر دیا۔ سائنس میں اس نظریے کی حیثیت جیسی کچھ بھی ہو، معاشرت اور تمدن اور سیاست میں آ کر تو اس نے انسان کو انسان کے لیے بھیڑیا بنا کے رکھ دیا ہے۔ مارکس کی مادی تعبیر تاریخ، اسی کا ہم جنس ایک اور فلسفہ تھا جو ڈارون ہی کے زمانے میں مارکس کی مادی تعبیر تاریخ کے بطن سے نکلا۔ اس کی تفصیلات اور اس کے دلائل سے میں یہاں کوئی بحث نہیں کروں گا، اور نہ اس کی علمی حیثیت پر کوئی تنقید کروں گا۔ میں یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی ذہن کو اس نے بھی حیات دنیا کا وہی تصور دیا جو پہلے ہیگل نے فکر کی دنیا کو رزمگاہ بنا کر پیش کیا تھا۔ ڈارون نے کائنات اور نظام فطرت کو میدان جنگ بنا کر دکھایا، اور مارکس نے وہی تصویر انسانی معاشرے کی بنیاد بنا کر رکھ دیا۔ اس تصویر میں انسان ہم کو شروع سے لڑتا جھگڑتا نظر آتا ہے۔ اس کی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی اغراض اور اپنے مقصد کے لیے اپنے ہم جنسوں سے لڑے۔ وہ سراسر خود غرضی کی بنیاد پر ان طبقوں میں کشمکش اور نزاع برپا کر رہی ہے، اور انسانی تاریخ کا سارا ارتقاء اسی خود غرضانہ طبقاتی کشمکش کی بدولت ہوا ہے۔ قوموں اور قوموں کی لڑائی تو درکنار، خود ایک ہی قوم کے مختلف طبقوں کی لڑائی بھی اس تصویر میں ہم کو سراسر ایک تقاضائے فطرت نظر آتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور انسان کے درمیان اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف اغراض و مفاد کے اشتراک کا رشتہ ہے۔ ان رشتہ داروں سے ملنا اور متفق ہو کر ان سب لوگوں سے لڑنا جن سے آدمی کی معاشی اغراض متصادم ہوں، خواہ وہ اپنے ہی ہم قوم اور ہم مذہب کیوں نہ ہوں، سراسر حق ہے، اور اس حرکت کا ارتکاب نہیں بلکہ اس سے اجتناب خلاف فطرت ہے۔ اخلاق، یہ تھے وہ فلسفے اور عقائد و افکار جو فاتح تہذیب کے ساتھ آئے اور ہم پر مسلط ہوئے۔ اب دیکھیے کہ اخلاق کے معاملے میں ان آنے والوں کے ساتھ کس قسم کے نظریات اور عملیات یہاں درآمد ہوئے۔ خدا اور آخرت کو نظر انداز کر دینے کے بعد ظاہر ہے کہ اخلاق کے لیے مادی قدروں کے سوا کوئی قدر اور تجربی بنیادوں کے سوا کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ اس معاملے میں اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ قدریں جو مذہب نے دی ہیں مذہب کے سوا کسی دوسری بنیاد پر قائم رہیں، اور وہ اخلاقی اصول جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے انسان نے سیکھے تھے ایمان کے سوا کسی اور چیز کے سہارے انسانی زندگی میں چلتے رہیں، تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اہل مغرب میں سے جن لوگوں نے اس کی کوشش کی وہ ناکام ہوئے۔ بے دینی اور انکار آخرت کی فضا میں فی الواقع جس فلسفہ اخلاق کو فروغ نصیب ہوا اور عملاً اہل مغرب کی زندگی میں جس نے رواج پایا، وہ تھا خالص افادیت کا فلسفہ، جس کے ساتھ لذتیت کے ایک سادہ سے مادہ پرستانہ فلسفے کی آمیزش ہو گئی تھی۔ اسی بنا پر مغرب کے پورے تمدن اور مغربی تہذیب کے پورے طرز عمل کی بنیاد رکھی گئی۔ کتابوں میں افادیت اور لذتیت کی جو تشریحات لکھی گئی ہیں وہ چاہیں جو کچھ بھی ہوں، مگر مغربی تہذیب اور سیرت و کردار میں اس کا جو جوہر جذب ہوا وہ یہ تھا کہ قابل قدر اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف وہ چیز کہ جس کا فائدہ میری ذات کو پہنچتا ہو، یا میری ذات کے تصور میں کچھ وسعت پیدا ہو جائے تو میری قوم کو پہنچتا ہو، اور فائدے سے مراد ہے دنیاوی فائدہ،
کوئی راحت، کوئی لذت یا کوئی مادی منفعت جس چیز سے اس طرح کا کوئی فائدہ میری طرف آئے یا میری قوم کی طرف آئے وہ نیکی ہے، قابل قدر ہے، مطلوب و مقصود ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کے پیچھے ساری کوششیں صرف کی جائیں۔ اور جو ایسی نہیں ہے، جس کا کوئی محسوس یا قابل پیمائش فائدہ اس دنیا میں مجھے یا میری قوم کو حاصل نہیں ہوتا، وہ کسی توجہ کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس جو چیز دنیاوی حیثیت سے نقصان دہ ہے، وہ دنیاوی فائدوں اور لذتوں سے محروم کرنے والی ہے، وہی بدی اور وہی گناہ ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ اس اخلاق میں خیر و شر کا کوئی مستقل معیار نہیں ہے، کردار کے حسن و قبح کے لیے کوئی مستقل اصول نہیں ہے، ہر چیز اضافی اور عارضی ہے، ذاتی یا قومی منفعت کے لیے ہر اصول بنایا اور توڑا جا سکتا ہے، فائدوں اور لذتوں کو ہر طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، آج جو کچھ خیر ہے وہ کل شر ہو سکتا ہے، ایک کے لیے حق و باطل کا معیار اور ہے اور دوسرے کے لیے اور، حلال اور حرام کی کوئی مستقل تمیز جس کا ہر حال میں لحاظ رکھا جائے، اور حق و باطل کا کوئی ابدی فرق جو کسی حال میں نہ بدلے، ایک دقیانوسی تصور ہے جسے ترقی کے قدم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ سیاست، یہ تھے وہ اخلاقیات جو فاتحانہ روب داب کے ساتھ آئے اور ہم پر حکمران ہوئے۔ اب اس سیاسی نظام کو لیجئے جو یہاں قائم کیا گیا اور مغربی آقاؤں کی رہنمائی میں پروان چڑھا۔ اس کی بنیاد 3 اصولوں پر قائم کی گئی تھی، ایک سیکولرزم یعنی لادینی، دوسرے نیشنلزم یعنی قوم پرستی، تیسرے ڈیموکریسی یعنی حاکمیت جمہور۔ پہلے اصول کا مطلب یہ تھا کہ مذہب اور اس کے خدا اور اس کی تعلیمات کا کوئی تعلق سیاسی و اجتماعی معاملات سے نہیں ہے، اہل دنیا اپنی دنیا کے معاملات خود اپنی ثوابدید کے مطابق چلانے کے مختار ہیں، جس طرح چاہیں چلائیں، اور انہیں چلانے کے لیے جو اصول، قوانین، نظریے اور طریقے چاہیے بنائیں۔ خدا کو نہ ان معاملات میں بولنے کا کوئی حق ہے اور نہ ہمیں اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت کہ وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا۔ البتہ اگر کوئی بڑی مصیبت کبھی ہم پر ٹوٹ پڑے تو یہ بات سیکولرزم کے خلاف نہیں ہے کہ ایسے وقت میں خدا کو مدد کے لیے پکارا جائے، اور اس صورت میں خدا پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ہماری مدد کو آئے۔ دوسرے اصول کا مطلب یہ تھا کہ جس مقام سے خدا کو ہٹایا گیا ہے وہاں قوم کو لا بٹھایا جائے، قوم ہی معبود ہو، قوم ہی کا مفاد معیار خیر و شر ہو، قوم ہی کی ترقی اور اس کا وقار اور دوسروں پر اس کا غلبہ مطلوب و مقصود ہو، اور افراد کی ہر قربانی کے لیے بھی جائز ہو اور واجب بھی۔ اس کے ساتھ قومیت کا جو تصور ہمارے بیرونی آقاؤں نے یہاں درآمد کیا وہ غیر مذہبی وطنی قومیت کا تصور تھا، جس کے ساتھ مل کر قوم پرستی کا مسلک کم از کم ہمارے لیے تو کریلا اور نیم چڑھا ہو گیا، کیونکہ جس ملک کی آبادی کا 3/4 حصہ غیر مسلم ہو، اس میں وطنی قومیت کی بنیاد پر مذہب قوم پرستی کا رواج صریح طور پر یہ معنی رکھتا تھا کہ یا تو ہم سیدھی طرح ہی نہیں بلکہ پرجوش طریقے سے نامسلمان بنے، یا پھر مذہب قوم پرستی کی روح سے کافر یعنی غدار وطن قرار پائیں۔ تیسرے اصول کا مطلب یہ تھا کہ قومی ریاست میں جس مقام سے مذہب کو بے دخل کیا گیا ہے وہاں جمہور قوم یعنی اکثریت کی رائے کو اس کا جانشین بنا دیا جائے، اکثریت مذہب سے قطع نظر کرتے ہوئے جسے حق کہے وہ حق اور جسے باطل کہے وہ باطل، اکثریت ہی کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین اور ضوابط قوم کا دین ہوں اور اکثریت ہی اس دین میں رد و بدل کی مختار ہو۔ فاتح تہذیب کے اثرات، یہ سیاست تھی، یہ اخلاقیات تھے، یہ فلسفے تھے، اور مذہب کے بارے میں یہ خیالات تھے ان لوگوں کے جو ہماری تاریخ کے ایک منحوس مرحلے میں باہر سے آ کر ہم پر غالب ہوئے۔ ہم اس وقت جن کمزوریوں میں مبتلا تھے وہ آپ پہلے سے سن چکے ہیں، اور یہ لوگ جو تہذیب لائے تھے وہ تھی جس کی تصویر ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تہذیب یہاں اس حیثیت سے نہیں آئی تھی کہ کچھ مسافر یا کچھ سیاح اسے لائے تھے، یہ ان لوگوں کی تہذیب تھی جو یہاں حکمران بن کر آئے تھے، جن کو یہاں کی پوری زندگی پر وہ تسلط حاصل ہوا تھا جو ان سے پہلے کبھی اس ملک کی کسی حکومت کو نصیب نہ ہوا تھا، جن کا وہ رعب، ذہنی اور مادی دونوں طرح کا رعب یہاں کی آبادی پر پڑا تھا، جو شاید پہلے کسی حکمران گروہ کا نہ پڑا تھا۔
جن کے قبضے میں نشر و اشاعت اور تعلیم کے وسیع ذرائع بھی تھے، قانون اور عدالت کے کارگر ہتھیار بھی تھے، اور اس کے ساتھ معاش کے وسائل کو بھی ان کے اقتدار نے پوری طرح گرفت میں لے رکھا تھا۔ اس طرح ان کی تہذیب نے ہم پر ایسا ہماگیر اثر ڈالا جس کی گہرائی سے ہماری زندگی کا کوئی شعبہ نہ بچ سکا۔ تعلیم کا اثر، انہوں نے اپنی تعلیم ہم پر مسلط کی، اور اس طرح مسلط کی کہ رزق کی کنجیاں ہی لے کر اپنی تعلیم گاہوں کے دروازوں پر لٹکا دی، جس کے معنی یہ تھے کہ اب یہاں رزق وہی پائے گا جو یہ تعلیم حاصل کرے گا۔ اس دباؤ میں آ کر ہماری ہر نسل کے بعد دوسری نسل پہلے سے بڑھ چڑھ کر ان تعلیم گاہوں کی طرف گئی، اور وہاں وہ سارے ہی نظریات اور عملیات سیکھے جن کی روح اور شکل بالکل ہماری تہذیب کی ضد تھی۔ اگرچہ کھلا کافر تو وہ ہم میں سے 1/1,00,000 کو بھی نہ بنا سکے، مگر فکر و نظر اور ذوق و وجدان اور سیرت و کردار میں ٹھیٹھ مسلمان انہوں نے شاید 2% کو بھی نہ رہنے دیا۔ یہ سب سے بڑا نقصان تھا جو انہوں نے ہم کو پہنچایا، کیونکہ اس نے ہمارے دلوں اور دماغوں میں ہماری تہذیب کی جڑوں ہی کو خشک کر دیا، اور ایک دوسری مخالف تہذیب کی جڑیں ان میں پیوست کر دی۔ معاشی نظام کا اثر، انہوں نے اپنا معاشی نظام اپنے معاشی فلسفے اور نظریات سمیت ہم پر مسلط کیا، اور اس طرح مسلط کیا کہ رزق کے دروازے بس اسی شخص کے لیے کھل سکتے تھے جو اس معاشی نظام کے اصول اختیار کرے۔ اس چیز نے پہلے ہم کو حرام خور بنایا، پھر رفتہ رفتہ ہمارے ذہنوں سے حرام و حلال کی تمیز مٹائی، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم میں سے ایک کثیر تعداد کو اسلام کی ان تعلیمات پر اعتقاد نہ رہا جو ان بہت سے طریقوں کو حرام قرار دیتی تھی، جنہیں مغرب کے قائم کیے ہوئے معاشی نظام نے حلال ٹھہرا رکھا ہے۔ قانون کا اثر، انہوں نے اپنے قوانین ہم پر مسلط کیے، اور ان سے صرف عملاً ہی ہمارے نظام تمدن و معاشرت کی شکل و صورت کو تبدیل نہ کیا، بلکہ ہمارے اجتماعی تصورات اور ہمارے قانونی نظریات کو بھی بہت کچھ بدل ڈالا۔ جو شخص قانون کے متعلق کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اخلاق اور معاشرے سے اس کا نہایت گہرا تعلق ہے۔ انسان جب کبھی کوئی قانون بناتا ہے، اس کے پیچھے لازماً اخلاق اور معاشرت اور تمدن کا کوئی خاص نقشہ ہوتا ہے جس پر وہ انسانی زندگی کو ڈھالنا چاہتا ہے۔ اس طرح جب وہ کسی قانون کو منسوخ کرتا ہے تو گویا اس اخلاقی نظریے اور اس تمدنی فلسفے کو منسوخ کرتا ہے جس پر پچھلا قانون مبنی تھا، اور زندگی کے اس نقشے کو بدلتا ہے جو اس قانون سے بنا تھا۔ بس جب ہمارے انگریز حکمران نے یہاں آ کر ان تمام شرعی قوانین کو منسوخ کیا جو اس ملک میں رائج تھے، تو ان کی جگہ اپنے قوانین نافذ کیے، جو اس کے معنی صرف اس قدر نہ تھے کہ ایک قانون کی جگہ دوسرا قانون جاری ہوا، بلکہ اس کے معنی یہ تھے کہ ایک نظام اخلاق اور نظام تمدن پر خط نسخ پھیرا گیا، اور اس کی جگہ دوسرے نظام اخلاق و تمدن کی داغ بیل ڈالی گئی۔ اس تغیر و تبدل کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے یہاں کے لاء کالجوں میں اپنی قانونی تعلیم رائج کی، جس نے دماغوں میں یہ خیال بٹھا دیا کہ پچھلا قانون ایک دقیانوسی قانون تھا جو زمانہ جدید کی ایک سوسائٹی کے لیے کسی طرح موزوں نہیں، اور یہ نیا طرز قانون سازی اپنے اصول و نظریات سمیت زیادہ صحیح اور زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ہمارے اس بنیادی عقیدے تک کو متزلزل کر دیا کہ قانون سازی کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے یہ بات لوگوں کے ذہن نشین کی کہ اللہ کو اس معاملے سے کچھ سروکار نہیں، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اور جو کچھ چاہے فرض، واجب یا حلال ٹھہرائے، اور جو کچھ چاہے حرام یا جرم قرار دے دے۔ پھر ان نئے قوانین نے جس طرح ہمارے اخلاق و تمدن پر اثر ڈالا، اس کا اندازہ کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ یہی قوانین تھے جنہوں نے زنا اور قمار اور شراب اور بہت سی بوئے فاسدہ کو حلال کیا، جن کی حمایت و حفاظت میں طرح طرح کے فواحش اور معاصی نے یہاں رواج پایا، اور جن کی حمایت سے محروم ہو کر بہت سی وہ بھلائیاں بھی مٹتی چلی گئیں جو دور انحطاط تک ہمارے اندر بچی رہ گئی تھیں۔
مگر حالات نے ہماری دینی حس کو ایسا کند کر کے رکھ دیا کہ ہمارے بڑے بڑے صلحاء و اتقیاء تک کو اس قانونی نظام کے تحت کسی مسلمان کے وکیل اور جج بننے میں مذائقہ نظر نہ آیا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جنہوں نے اس کے مقابلے میں الحکم للہ کے اصول کو تازہ کرنا چاہا وہ ہمارے ہاں خارجی قرار پائے۔ اخلاق و معاشرت کا اثر، انہوں نے اپنے اخلاقی مفاسد اور معاشرتی طور طریقے ہم پر مسلط کیے، اور اس طرح مسلط کیے کہ ان کے ہاں تقریب کا مقام اور تقدم کا شرف ان لوگوں کے لیے مخصوص رہا جو اخلاق میں ان سے قریب تر اور معاشرت میں ان کے ہم رنگ ہوں۔ یہی چیز اثر و رسوخ اور معاشی خوشحالی اور مادی ترقی کی ضامن تھی۔ اس لیے رفتہ رفتہ ہمارے اونچے طبقے اور ان کے پیچھے متوسط طبقے اس رنگ میں رنگتے چلے گئے، اور آخر میں تصاویر، سینما، ریڈیو اور سربراہ آور لوگوں کی زندہ مثالوں نے یہ وبا عوام تک بھی پھیلانا شروع کر دی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک صدی کے اندر ہم پھسلتے پھسلتے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے ہاں مخلوط تعلیم کا رواج گوارا کیا جا رہا ہے، اچھے اچھے گھروں کی خواتین رقص اور مینوشی میں مبتلا ہو رہی ہیں، شریف زادیاں ایکٹریسیں بن کر وہ بے حیائی دکھا رہی ہیں جس کے لیے کبھی ہمارے ہاں کی طوائف بھی تیار نہ تھی، اور ہزاروں کے مجمع اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی پریڈیں کرتے دیکھتے ہیں اور ان کو داد تحسین دیتے ہیں۔ اب وہ منزل کچھ دور نہیں ہے کہ جہاں پہنچ کر اہل مغرب کی طرح ہمارے ہاں بھی یہ سوال اٹھے گا کہ کنواری ماں اور حرامی بچے میں آخر کیا عیب ہے؟ کیوں نہ معاشرے میں انہیں مادر منکوحہ اور بچہ حلال کی طرح عزت کا مقام دیا جائے۔ مغرب بھی اس مقام پر ایک دن میں نہ پہنچا تھا، ان ہی منازل سے گزرتا ہوا پہنچا تھا جن سے اب ہم گزر رہے ہیں۔ سیاسی نظام کا اثر، پھر انہوں نے اپنے سیاسی نظریے اور سیاسی ادارے بھی ہم پر مسلط کیے جو ہمارے دین اور ہماری دنیا کے لیے کسی دوسری چیز سے کم غارت گر ثابت نہ ہوئے۔ ان کے سیکولرزم نے ہمارے دینی تصورات کی جڑیں کھوکھلی کی، اور ان کے نیشنلزم اور ان کی ڈیموکریسی نے ہم کو مسلسل ایک صدی تک اتنا پیسا کہ آخرکار ہمیں اپنی آدھی قوم کو دے کر اور اپنی لاکھوں جانیں اور بے شمار عورتوں کی عصمتیں قربان کر کے صرف اپنی آدھی قوم کو اس چکی کے پاٹوں سے بچا لینے پر آمادہ ہونا پڑا۔ ان بے درد احمقوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ ہندوستان کے یہ ہندو اور مسلمان اور سکھ اور اچھوت مل کر جدید سیاسی معنوں میں ایک کیسے قرار پا سکتے ہیں جس میں ڈیموکریسی کے یہ اصول چل سکے کہ قوم کی اکثریت قانون ساز اور حکمران ہو اور اقلیت رائے عام کو ہموار کر کے اکثریت بننے کی کوشش کرتی رہے۔ انہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ یہاں اقلیتیں اور اکثریتیں قومی اقلیتیں اور اکثریتیں ہیں، نہ کہ محض سیاسی۔ انہوں نے جن پر 35 کروڑ انسانوں کے حال و مستقبل کی بھاری ذمہ داری تھی، اپنا ایک منٹ بھی اس معاملے کو سمجھنے میں صرف نہ کیا کہ ان مختلف قوموں کے مجموعے کو ایک قوم فرض کر کے یہاں سیکولر ڈیموکریسی قائم کرنے کے معنی اس کی سوا کچھ نہیں ہو سکتے کہ ان میں سے ایک کثیر التعداد قوم باقی سب قوموں کے مذہب، تہذیب اور قومی انفرادیت کو زبردستی مٹا کر رکھ دے۔ وہ اندھا دھند اپنے گھر کے اصول اور نظریات اور عملی ترقی ایک بالکل مختلف ماحول میں ٹھونستے چلے گئے۔ ہندوستان کا چپا چپا برسوں منافرت کا زہر اور مظلوموں کا خون اور جانگسل کشمکش کا دھواں اگل اگل کر یہ خبر دیتا رہا کہ یہ بالکل ایک غلط نظام ہے جو اس آبادی کے مزاج کے خلاف اس پر مسلط کیا جا رہا ہے، مگر انہوں نے اس کا نوٹس تک نہ لیا۔ ایک دیوار بیچ کے ہمسائے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، مگر انہوں نے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس نہ کی۔ پھر جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تقسیم کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا تو ایسے طریقے سے تقسیم کر کے رخصت ہوئے جن کی بدولت خون کے دریا اور لاشوں کے پہاڑ ہندوستان و پاکستان کی سرحد بنے، اور یہ تقسیم پچھلے جھگڑوں کے تصفیے کی ایک شکل بننے کے بجائے بہت سے نئے جھگڑوں کی بنیاد بن گئی جو نہ معلوم کتنی مدت تک اس بر عظیم کے لوگوں کو آپس کی دشمنی اور کشمکش میں مبتلا رکھیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ ان بیرونی حاکموں نے یہاں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، ان کی بدولت جو مادی ترقیاں یہاں ہوئیں
اور علوم جدیدہ کے مختلف اور مفید پہلوؤں سے جو فائدہ ہم کو پہنچا ان کی قدر و قیمت سے مجھے انکار نہیں، مگر کیا نسبت ہے ان فائدوں کو ان بے شمار اخلاقی، روحانی اور مادی نقصانات سے جو ہمیں ان کی بالادستی سے پہنچ گئے ہیں۔